Hello حضرت friends, سہل بن subscribe سعد my رضی اللہ channel تعالیٰ Hadith عنہ سے روایت 92. ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا۔ وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ اس میں رغبت نہیں رکھتے تو پھر اس سے میری شادی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس تو صرف میری یہ چادر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تلاش کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اس نے کچھ نہ پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، فلاں فلاں سورت۔ آپ نے فرمایا، میں نے قرآن کے اس حصے کے ذریعے جو تمہیں یاد ہے تمہاری اس سے شادی کر دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جاؤ میں نے تمہاری اس سے شادی کر دی، اسے قرآن کا وہ حصہ جو تمہیں یاد ہے سکھا دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3202۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کی مقدار کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات کے حق مہر کی مقدار 12 اوقیہ اور 1 نش تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، نصف اوقیہ، اور یہ 12 اوقیہ اور نش 500 درہم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3203۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سن لو، عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ وہ دنیا میں قابل عزت اور اللہ کے ہاں باعث تقوی ہوتا تو تمہاری نسبت اللہ کے نبی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نکاح کیا ہو یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر مقرر کیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3204۔ حضرت علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس نے اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اس سے جمع کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل حق مہر ملے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ عدت گزارے گی اور میراث حاصل کرے گی۔ یہ سن کر معقل بن سنان اشجعی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی برو بنت واشق نامی ایک عورت کے متعلق اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا جیسے آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تو اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3207۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان دونوں کے درمیان حق مہر اسلام تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام نکاح بھیجا جس پر انہوں نے کہا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تم بھی اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور میں حق مہر نہیں لوں گی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان دونوں کے درمیان حق مہر تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3209۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن یا کپڑے پر زعفران کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے 5 درہم کے عوض ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3210۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر جیسا ولیمہ کیا ویسا ولیمہ اپنی کسی زوجہ محترمہ کی شادی پر نہیں کیا، آپ نے ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3211۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق زن و شو قائم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو گوشت روٹی سے شکم سیر کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3212۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر مقرر کیا اور ہیس یعنی کھجور، پنیر اور گھی سے تیار شدہ حلوہ سے ان کا ولیمہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3213۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر و مدینہ کے درمیان 3 راتیں قیام فرمایا۔ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم کیا تو میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی۔
اس میں روٹی تھی نہ گوشت، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ایک چٹائی منگائی، اسے بچھا دیا گیا اور اس دسترخوان پر کھجور، پنیر اور گھی چن دیا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3214۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا فقط 2 مد جو سے ولیمہ کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3215۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے، خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی دوسری دعوت۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3216۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے، دل چاہے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو مدعو کیا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت ترک کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3218۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کا ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو شعیب تھی، اس کا ایک غلام قصاب تھا، اس نے کہا میرے لیے کھانا تیار کرو جو کہ 5 افراد کے لیے کافی ہو، تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں کہ آپ ان میں سے 5ویں ہوں۔ اس نے ان کے لیے مختصر سا کھانا تیار کیا، پھر وہ ابو شعیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دعوت دی، تو ایک اور چھٹا آدمی ان کے ساتھ آنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا، کوئی نہیں، اسے بھی اجازت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3219۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3220۔ حضرت سفینہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرا تو انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کر لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ تناول فرما لے۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے تھے کہ گھر کی ایک جانب لگے ہوئے منقش پردے کو دیکھا تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں آپ کے پیچھے گئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو واپس کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یا کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی مزین گھر میں داخل ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3221۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم فخر کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باہم فخر کرنے والوں کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ ان دونوں کا کھانا کھایا جائے۔ امام احمد نے فرمایا، یعنی وہ 2 آدمی جو فخر و ریا کی خاطر ضیافت کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3226۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی اور آپ نے ان میں سے 8 کے لیے باری مقرر کی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے جو میری باری کا دن تھا وہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 دن تقسیم فرمایا کرتے تھے، ایک ان کا اپنا اور دوسرا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3230۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں دریافت کیا کرتے تھے، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ آپ اس سوال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن پوچھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے حتیٰ کہ آپ نے ان کے ہاں ہی وفات پائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو آپ اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا تو وہ آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3232۔ حضرت ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مطلقہ یا بیوہ کے ہوتے ہوئے کسی کنواری سے شادی کرے تو وہ اس کنواری کے ہاں 7 راتیں قیام کرے اور پھر باری تقسیم کرے، اور جب بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 راتیں قیام کرے اور پھر باری تقسیم کرے۔ ابو قلابہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3233۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور وہ آپ کے ہاں اقامت گزی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ایسی بات نہیں کہ تیری میرے ہاں عزت نہیں، بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں 7 راتیں قیام کرتا ہوں اور پھر میں ان کے ہاں بھی 7 راتیں قیام کروں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں 3 راتیں قیام کرتا ہوں اور پھر باقیوں کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ 3 راتیں قیام کریں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کنواری کے لیے 7 راتیں ہیں اور بیوہ یا مطلقہ کے لیے 3 راتیں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3234۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان باری تقسیم فرمایا کرتے تھے اور آپ عدل کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق باری تقسیم کر رکھی ہے، آپ مجھے اس چیز یعنی دلی محبت کے بارے میں ملامت نہ کرنا جس کا تجھے اختیار ہے اور مجھے کوئی اختیار نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3235۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مقام صرف پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہیں جھٹکے سے نہیں اٹھانا اور نہ چلتے وقت جھٹکے دینا اور بلکہ اسے آرام سے لے کر چلنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آپ ان میں سے 8 کے لیے باری مقرر کرتے تھے اور 1 کے لیے باری مقرر نہیں فرماتے تھے۔ عطا بیان کرتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کے لیے باری مقرر نہیں فرمایا کرتے تھے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور انہوں نے ان میں سے سب سے آخر میں مدینہ میں وفات پائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا، تم عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا خیال رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی ایک انداز پر گزر بسر نہیں کرے گی، اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرو، اور اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اسے توڑ دو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3241۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے اور پھر وہ دن کے آخر پہر اس سے مجامعت کرے، اور دوسری روایت میں ہے تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے تو اپنی عورت کو غلام کی طرح مارتا ہے اور پھر ممکن ہے کہ وہ اسی روز آخری پہر اس سے مجامعت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گوز مارنے یعنی ریح کی آواز پر ہنسنے کے متعلق نصیحت کی تو فرمایا تم میں سے کوئی ایسی چیز پر کیوں ہنستا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ سے چھپ جاتی
آپ انہیں میری طرف بھیجتے تو پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3243۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا جبکہ حبشی مسجد میں چھوٹے چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے تاکہ میں آپ کے کان اور گردن کے بیچ سے ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ پھر آپ میری خاطر کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں ہی وہاں سے ہٹتی تھی۔ تم نو عمر کھیل سے شغف رکھنے والی لڑکی کے کھڑے ہونے کا اندازہ کر لو کہ وہ کتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3244۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، بالکل ٹھیک ہے، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور وہ خاوند ناراضی میں سو جائے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور صحیحین کی ہی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ اس پر انکار کر دے تو آسمان والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3246۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک سوتن ہے، تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا کہ میں اپنے خاوند کی طرف سے کسی ایسی چیز کا اظہار کروں جو اس نے مجھے نہ دی ہو تاکہ میری سوتن تنگ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز ظاہر کرنے والا جو اسے نہ دی گئی ہو جھوٹ کا جوڑا زیب تن کرنے والا یعنی دھوکے باز کی طرح ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3247۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ ایلا فرمایا، آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 راتیں بالا خانے میں قیام فرمایا، پھر آپ نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے 1 ماہ کے لیے قسم اٹھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3248۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا چاہی تو انہوں نے لوگوں کو دروازے پر بیٹھا ہوا پایا جن میں سے کسی کو اجازت نہ ملی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی تو وہ اندر چلے گئے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت مل گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھا ہوا پایا جبکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر خارجہ کی بیٹی مجھ سے خرچہ مانگتی تو میں اس کی گردن مروڑ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور ان کی سرزنش کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کوٹنے لگے اور وہ دونوں کہہ رہے تھے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ 1 ماہ یا 29 دن ان سے الگ رہے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، اپنی ازواج سے فرمائیں، تم میں سے محسنات کے لیے اجر عظیم ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا فرمائی تو فرمایا، عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ تجھے اس بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جب تک تم اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے انہیں وہ آیت سنائی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ نہیں، بلکہ میں اللہ
اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں، اور میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے وہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو مت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے تو جو بھی پوچھے گی میں اسے ضرور بتاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے لوگوں کو رنج و مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3249۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں ان عورتوں کی مذمت کیا کرتی تھی جنہوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا عورت اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، آپ ان میں سے جسے چاہیں دور کر دیں اور جسے چاہیں اپنی طرف ٹھکانہ دیں، اور جن کو الگ کیا ان میں سے جسے چاہیں طلب فرمائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کو جلد پورا کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے آپ سے مقابلہ کیا تو میں دوڑ میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ جب میں فربہ ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، تب آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سبقت کا بدلہ ہو گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3251۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3252۔ حضرت ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لاہلی تک روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3253۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو بطور تعظیم سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3255۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3256۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی اہلیہ کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اسے اس کے پاس جانا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3257۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، وہ ان قریب تجھے چھوڑ کر ہماری طرف چلا آئے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3258۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مارو نہ اسے برا بھلا کہو، اور ناراضی پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3259۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، اس کی زبان میں کچھ نقص ہے، یعنی وہ فحش گو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ میں نے عرض کیا، میری اس سے اولاد ہے اور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واعظ و نصیحت کرو، اگر اس میں کوئی خیر و بھلائی ہوئی تو وہ نصیحت قبول کر لے گی، اور اپنی اہلیہ کو لونڈی کی طرح نہ مارو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3260۔ حضرت ایاز بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لونڈیوں یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، عورتیں اپنے خاوندوں پر جرأت کرنے لگی ہیں۔ تب آپ نے انہیں مارنے کے متعلق رخصت عطا فرمائی تو بہت سی عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جو اپنی ازواج کو مارتے ہیں تم میں سے بہتر نہیں ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابی
حدیث نمبر 3262۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3264۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے اور ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الماری پر پردہ تھا۔ ہوا چلی تو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیوں اور کھلونوں سے پردہ ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے سے بنے ہوئے 2 پر تھے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے درمیان میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اور جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا 2 پر ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑا اور اس کے 2 پر۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ وہ بیان کرتی ہیں یہ سن کر آپ مسکرا دیے حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3265۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حیرہ پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا میں حیرہ گیا تھا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا مت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ان پر حق عطا کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3266۔ حضرت امام احمد نے اسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3267۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند سے دریافت نہ کیا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3268۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے خاوند کو خوش کر دے جب وہ اسے دیکھے، اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے مال و جان میں خاوند کی مرضی کے خلاف ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3272۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ثابت بن قیس کی عادات اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں خاوند کی نافرمانی کو ناپسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو کہا باغ قبول کرو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3274۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے، پھر انتظار کرے حتیٰ کہ وہ ایام حیض گزرنے کے بعد پاک ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر اسے طلاق دینا چاہے تو اسے حالت طہر میں جمع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کے مطابق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اسے حکم دو کہ وہ رجوع کرے، پھر اسے حالت طہر یا حمل میں طلاق دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3275۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کیا، آپ نے اسے ہمارے متعلق کچھ بھی شمار نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3276۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کو حرام قرار دینے پر کفارہ ادا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں شہد پیا کرتے تھے۔ بس میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو وہ کہے مجھے آپ سے مغافیرہ کھانے کا گوند جو عرفت پودے سے نکلتا ہے کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ چنانچہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے آپ سے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیا ہے، میں دوبارہ اسے نہیں پیوں گا، اور میں نے حلف اٹھا لیا تم کسی کو اس کے متعلق نہ بتانا۔ آپ اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے تھے، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3278۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3279۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3280۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس چیز کا مالک نہیں اس میں اس کا نظر دینا، آزاد کرنا اور طلاق دینا معتبر نہیں ہے۔ اور ابو داؤد نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں انسان جس چیز کا مالک ہے اسی کی بیع کر سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3282۔ حضرت رکانہ بن عبد یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سہیمہ کو طلاق بتہ دی۔ انہوں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کہا اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟ رکانہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیمہ کو رکانہ کی طرف لوٹا دیا۔ پھر انہوں نے دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3283۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مزاح میں بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3284۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص مرفوع القلم ہے، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے، بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے اور مجنون حتیٰ کہ وہ ہوش مند ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی کرنے والیاں اور خلا طلب کرنے والیاں منافق ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3290۔ حضرت نافع صفیہ بنت ابی عبید کی آزاد کردہ لونڈی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے اپنی ہر چیز کے بدلے اپنے خاوند حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلا لیا تو حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3291۔ حضرت محمود بن لبید بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، تو آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3292۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے تیری طرف سے 3 طلاقیں تو واقع ہو گئیں جبکہ 97 کے ذریعے تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3293۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رفاع قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا میں رفاع کے نکاح میں تھی تو اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی لیکن اس کے پاس تو کپڑے کے پلو کی طرح ہے، یعنی وہ جمع کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفاع کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ تم اس سے لطف اندوز ہو جاؤ اور وہ تم سے لطف اندوز ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3295۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 3296۔ حضرت ابن ماجہ نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3297۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 صحابہ سے ملاقات کی۔ وہ سب کہتے تھے کہ اعلیٰ کرنے والے کو پابند سلاسل کیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3298۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ سلیمان بن صخر، انہیں سلمہ بن صخر بیازی بھی کہا جاتا ہے، نے اپنی بیوی کو پورا رمضان اپنے اوپر اپنی ماں کی پشت کی طرح قرار دے دیا۔ جب نصف رمضان گزر گیا تو ایک رات اس نے اس سے جمع کر لیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق آپ سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ بن عمر سے فرمایا، اسے 1500 یا 16 تقریباً 40 کلو والا کھجوروں کا ٹوکرا دے دو تاکہ وہ 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3299۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.